یاد رکھیے حضرت استاد حضرت مولانا قاضی مرزا اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا مشہور جملہ ہے کہ سروے میں بہت سارے راستے آپ کو نقشہ پر دکھیں گے کہ یہ سروے کا راستہ بنا ہوا ہے، یہ سروے کا، لیکن ابھی نظر نہیں آتا اور میپ اٹھائیں گے تو اس میں راستہ دکھ رہا ہے نہیں، یہ روڈ ہے، اتنا فٹ ہے، اتنا فٹ ہے، اتنا کڑی ہے، لیکن ہے نہیں، ابھی ہے ہی نہیں۔ راستہ تھا، ہم نے چلنا بند کر دیا تو راستہ خود بخود بند۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب راستہ پہ چلنا لوگ بند کر دیتے ہیں تو اس راستے پر خود بخود خضرو، گھاس، جھاڑیاں، کانٹے دار درخت نکل آتے ہیں اور وہ راستہ بند۔ اور جب راستہ پہ جاری رہتا ہے چلنا تو پھر وہ راستہ بند نہیں ہوتا۔ ہم جس راستے پر، شریعت کے جس راستے پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا، وہ راستہ بند ہونے کو تیار، وہ راستہ بند ہونے کو تیار ہے۔ جو خارج کے فتنے کا مقابلہ آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کے ذمہ داران، امارت شریعہ کے ذمہ داران اور حضرت امیر شریعت اور علماء اور مفتیان اور قضات، جمعیت علماء اور جماعت اسلامی اور ملک کی تمام تنظیمیں سب متحد ہیں اور سب متفق ہیں اور سب کی ایک آواز ہے کہ تمہیں مبارک ہو حکمرانی، مخالفت بھی ہم کریں گے، اگر شریعت نے ہاتھ ڈالا تو تم رہو گے نہ۔ یہ موقف ہمارا ایک ہاتھ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے سرداران آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات سننے کو اور آپ کے پاس بیٹھنے کو تیار ہیں، گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن کو بدل دیجیے، ہٹا دیجیے، کوئی دوسری کتاب لے آئیے، کوئی دوسری کتاب لے آئیے، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ کیا اگر آپ قرآن کو ہٹا کر کوئی اور کتاب نہیں لا سکتے تو ہمارے معبودوں کے بارے میں ہبل، لات، عزیٰ، منات، ان کے بارے میں جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں ہمارے لیے وہ ناقابل گوارا ہے۔ آپ ان باتوں کو ہٹا دیجئے، سنشودھن کر دیجئے، امنڈمنٹ کر دیجئے، تبدیلی کر دیجئے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جب ہماری واضح آیات ان پر تلاوت کی جاتی، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، وہ انہوں نے کہا ایت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے آئے، او بدلہ، یا آپ اس کو بدل دیجئے تب ہم آپ کی بات مانیں گے۔ قل، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ قرآن میری کتاب نہیں ہے، یہ میرا کوئی کلام نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کا فرمان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو قدیم ہے، حادث نہیں ہے، میں اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ میرا کیا مجال ہے، میری کیا بساط ہے، میری کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دوں۔
قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں جب اس میں سنشودھن نہیں کر سکتا تو پوری کتاب بدلنے کی بات تو محال ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اور صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس چیز کی وحی میری طرف کی جاتی ہے۔ آگے فرما رہا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تھوڑی بھی نافرمانی کی تو بڑے دن کے عذاب میں مجھے بھی مبتلا کر دیا جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ آیات ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والے صاحب ایمان کے لیے شمشیر برہ بن کر کھڑی ہے کہ جب نبی کو خاتم الانبیاء، امام الانبیاء اور خلاصۃ الانبیاء، محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال کے برابر بھی ہیر کا کوئی حق و اختیار نہیں تھا، تو پھر کسی گورنمنٹ کو، کسی حکومت کو، کسی کمیشن کو، کسی قانون ساز ادارے کو کیا حق و اختیار پہنچتا ہے کہ وہ ایسا قانون لائے جس سے اللہ کا قانون مٹتا ہو، اللہ کا قانون ختم ہوتا ہو۔ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، چاند و سورج بدل سکتے ہیں، ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی اور کوئی چینجنگ اور کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی ایک ایک غلام مصطفیٰ کا ایمان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو خارج کا فتنہ ہے اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں اور ہمارے بزرگان دیتے رہے ہیں، اور ہم نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم جب اپنے وطن کے لیے گردن کٹانے کو اور شہادت دینے کو، اپنی سرحد کی رکشا اور اس کے رکشا اور اس کی حفاظت کے لیے جان دینے کو موت نہیں کہتے، شہادت کہتے ہیں۔ یہ شہادت عربی کا لفظ یاد رکھنا، اور اپنے ملک اور سرحد کی حفاظت کے لیے کام آنے والے کو ہم شہید کہتے ہیں۔ گویا اپنے سرحد اور ملک کی حفاظت کو عبادت سمجھتے ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کو ہم عبادت کیسے نہیں سمجھیں گے؟ یاد رکھو، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو سیسی کے متعلق جو رائے دینی ہے، علماء نے کہا ہے جو لنک ہے، جو کیو آر کوڈ ہے، اس کو سرچ کرنا ہے۔ ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایمانی فریضہ سمجھ کر تحفظ شریعت کے لیے اپنی رائے لا کمیشن کو ہر حال میں بھیجے۔ اور سنا مولانا، جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، اس وقت اپنی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجنا یہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے۔ اس لیے کہ یہ تحفظ شریعت کے لیے اپنا مشورہ ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، اور یقین مانو تو ہم کو اب یہ بات کہہ کر رخصت ہونا چاہیے۔ اس ملک میں یو سی سی اور دفعہ نمبر 44 کی بات تب تک ہوتی رہے گی جب تک
تک مسلمان اپنی شریعت پر پابند عمل نہ ہو۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ یونیفارم سول کوڈ ڈائریکٹو پرنسپل ہے، یہ ایک مشورہ ہے، ڈائریکشن ہے، رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے، سمجھیں؟ یہ مستقل قانون نہیں ہے آرٹیکل 44، لیکن آرٹیکل 25 دفعہ نمبر 25 جس میں بھارت کے ایک ایک ناگرک کو اپنے اپنے دھرم پر، اپنے اپنے آستھا اور پرتھا پر مکمل طور پر عمل کرنے کی آزادی ہے، ایک ایک ناگرک کو اپنے پسند کا دھرم قبول کرنے کی مکمل آزادی ہے، ایک ہندو بھائی کو مکمل اختیار ہے اور سمویدھانک اختیار ہے، وہ مندر بنائے اور مندر میں جا کر اپنے آستھا کے مطابق اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوجے، اس کو پرنام کرے، اس کے سامنے وہ عبادت کرے، ملک کے ناگرک ہونے کی حیثیت سے اس کو یہ آزادی حاصل ہے۔ حکومت کسی کی بھی آ جائے اس کو نہیں روکا جا سکتا، اس لیے کہ دفعہ نمبر 25 یہ فنڈامنٹل رائٹس، فنڈامنٹل، یہ بنیادی حق کا دستور ہے۔ اسی طرح سے ایک کرسچن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چرچ بنائے، وہ 25 دسمبر کو اپنے ڈھنگ سے اپنے عقیدے کے مطابق وہ جو فنکشن کرنا چاہے کرے، حکومت چاہے پنڈت جی کی ہو یا ملا جی کی ہو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے تو اس کو اس کے طریقے سے روکا جائے گا، اس لیے کہ ملک کے سمویدھان نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، جیسا کہ آرٹیکل نمبر 25 میں یہ بات لکھی ہوئی۔ اب اگر مسجد میں آ کر کوئی ہندو پوجا نہ کرے تو اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، پھر مسجد میں آ کے ایک ہندو پوجا کیوں کرے گا؟ یا مندر میں جا کر کوئی مسلمان اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، وہ مندر میں جا کر پوجا کرے گا، وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا، آپ کیا کہتے ہو کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دے، ایک ہی ڈنڈے سے ہانک دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ ایک ہی قانون پورے ملک کے لیے، ون نیشن ون لا، اٹ از ناٹ پاسبل ان دس کنٹری، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اگر آپ نارتھ میں لگا دیں ساؤتھ میں ٹوٹ جائے گا، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو ہم ملک کے ایک ناگرک ہیں اور ہمارا یہ ادھیکار ہے کہ ہم اپنا مشورہ حکومت کو دیں اور اپنی رائے لا کمیشن کو مانگنے پر ضرور دیں، اس لیے کہ لا کمیشن کو ہمارے مشورے کا انتظار ہے، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ سمجھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور یونیفارم سول کوڈ سے خرابی کیا لازم آئے گی یہ معلوم ہونا چاہیے ہم سبوں کو۔ ہمارے یہاں بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم وعماتکم وبناتکم، پوری تفصیل اللہ نے بیان فرمائی اور کہا کہ ماں سے، خالہ سے، بہن سے، بیٹی سے، پھوپھی سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، دودھ پلانے والی ماں سے، بیٹے کی بہو سے، بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لسٹ بیان کر دی، سوچی بیان کر دی، فائنل کر دیا کہ ان عورتوں سے کسی بھی استھتی میں، کسی بھی حال میں میرج نہیں ہو سکتا، حرام ہے۔ اوکے،
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، اور ان کے علاوہ دوسری خواتین سے نکاح کرنا حلال کیا گیا تمہارے لیے، تم چاہو مال یعنی مہر کے ذریعے نکاح کرنا. ٹھیک ہے؟ چلیے، اس لیے خالہ سے نکاح کرنا حرام، لیکن خالہ کی بیٹی سے جائز. پھوپھی سے نکاح کرنا حرام، پھوپھیری بہن سے بول تو کریں جائز. اوکے. ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں، ہمارے اسکول آپ سب جانتے ہیں، ہم لوگ اسی سماج میں ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں ذات وچارتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی رشتہ نکل گیا اور بلڈ ریلیشن نکلا وہ وہاں وواہ نہیں کرتے، اس کو پاپ سمجھتے ہیں، ادھرم سمجھتے ہیں. اوکے. خالہ کی موسی کی بیٹی سے، بوا کی بیٹی سے ان کے ہاں میرج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب اگر یونیفارم سول کوڈ، اٹ مینس کہ ون نیشن ون لا، ایک قومیت ایک ملک ایک قانون. ہمارے ہندو بھائیوں کا اگر ہمارا مان کے چلیے کہ ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو آستھا ہے وہ الگ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا الگ ہے. وہ بھی آزادی کے ساتھ اپنے ڈھنگ سے نکاح کر رہے ہیں، اور ایک دو دن سے نہیں، ہزاروں سال سے ہندو مسلمان ایک ساتھ رہ رہے ہیں. اس کا گھر وہ ہے، اس کا گھر وہ ہے. کمال ہے. ارے ہمارے مفتی صاحب کے گھر کا پانی پاٹھک جی کے آنگن سے نکلتا ہے، اور ہمارے رامو کاکا کا بیٹا ہمارے کچن میں گھس کر گیند نکال کے لے جاتا ہے. ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں، اور ایک دو دن سے نہیں رہتے، 1000 سال 1400 سال سے رہتے آ رہے ہیں. اس لیے کہ اسلام کو اس ملک میں آئے ہوئے 1400 سال میں. اب اگر ہندو بھائیوں کا ہی قانون بنا دیا جائے کہ جیسے یہاں کے غیر مسلموں کے یہاں موسی کی لڑکی سے، پھوپھی کی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے، ویسے مسلمانوں کو بھی ایسی لڑکیوں سے، ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. اگر یہی قانون بنا دیا جائے اور یونیفارم یہی ہو جائے، سب ہو کے یہی قانون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جن عورتوں سے ہمارے لیے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے اور حلال کیا ہے، آپ کا یونیفارم اس کو ہمارے لیے ناجائز کر رہا. قرآن نے کہا وَلَا تُشْرِكُوا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. اختلاف مذہب کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. ایک مسلمان کی شادی ایک غیر مسلم سے جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لفظ، ارے لفظ کیا، وہ پاگل ہے. ہمارے یہاں تو نکاح جائز ہی نہیں ہے، ہمارا تو حرام ہے، گناہ ہے. ایسے آدمی کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ ہوگا تو کھال کروا دیں، پتھر مار کے ہلاک کرتے. پھر جب ہمارے یہاں وہ حرام ہے تو ہم اس کو لو جہاد کا ہتھیار نعوذ باللہ نہیں بنا سکتے. اس سرکھرے کو دیکھو، نہ وہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، نہ وہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے. ایسے آدمی کے لیے اس دیش میں اسپیشل میرج ایکٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اب اگر یہ قانون بن گیا، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جو لڑکا جس لڑکی سے چاہے میرج کر سکتا ہے، ون نیشن ون لا، ایک قانون ایک ملک. سپوز کریں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جن لڑکیوں سے ہمارے لیے نکاح کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، یونیفارم سول کوڈ کی وجہ سے وہ ہمارے لیے جائز ہو گیا. یہی ہے یہی وہ. تو یونیفارم سول کوڈ کسی کو قابل قبول ہو تو ہوا کرے، ہمیں اس لیے نہیں ہے
کہ اس کی وجہ سے اللہ کی حلال کردہ چیز حرام کی جائے گی اور حرام کردہ چیز کو حلال کیا جائے گا. اور صاحب ایمان کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کی حلال محللات کو محرمات کر دے اور محرمات کو محللات کی فہرست میں داخل کر دیا جائے. یہ چیز جیتے جی ہم تو برداشت نہیں. ابھی یونیفارم سول کوڈ کا جو مسودہ اور جو خاکہ تیار ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کسی حال میں نہیں کر سکتے. بھائی نہیں کر سکتے، ہم کہا کر رہے ہیں کہ کرو ہی، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لیونگ ریلیشن شپ یہ حرام ہے وداؤٹ میرج. ایک لڑکا اور ایک لڑکی رہے، بچہ پیدا ہو جائے اور شادی سے کانپتے ہو. اسلام کہتا ہے عورت استعمال کی چیز نہیں ہے، عورت کھلونا نہیں ہے کہ کھیل لو اور توڑ دو. وہ یوز اینڈ تھرو نہیں ہے کہ یوز کیا اور ڈسٹ بین میں ڈال دیا. عورت کوئی دل بہلانے کی چیز نہیں ہے. عورت اور مرد کا، شوہر اور بیوی کا ایک پاکیزہ، پوتر اور مقدس رشتہ اور سمبند ہے جس میں پتی اور پتنی، شوہر اور بیوی دونوں پر ایک دوسرے کا حق اور ادھیکار ہوتا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے وداؤٹ میرج لیونگ پارٹنرشپ، لیونگ ریلیشن شپ، شادی تو نہ کریں گے لیکن دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں گے. کمال کر دو پتنی بنانے میں مزاج ٹھنڈا ہو جائے اور رکھنے میں مزہ آ رہا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کہ اگر پاور ہے، طاقت ہے، اگر انصاف کر سکتے ہو، اگر ہے کوالٹی تمہارے اندر، تو تم رکھیں نہیں بنا سکتے، داشتہ نہیں بنا سکتے. تم اس کو بیوی بنا سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، تمہاری جائیداد میں وہ حقدار بنے گی، تمہارے بچوں کی ماں بنے گی، اس کا مینٹیننس تم پر ہوگا. یہ نہیں کہ دونوں ایک ساتھ رہ لیے اور صبح اٹھ کے چلے گئے، کیا وہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس ملک کی عدالت عظمیٰ نے لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا ہے کہ شادی کرو نہ کرو، رضامندی سے دونوں ساتھ رہو تو بہت اچھا. ابھی جو یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ آ رہا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نکاح کے علاوہ دوسرا نکاح بالکل نہیں کر سکتے ہیں. ہاں لیونگ ریلیشن شپ بغیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں. کمال ہے اللہ نے ہم کو کہا ہے یہ حرام ہے، اس سے بچو. آپ کا قانون ہمیں حرام کاری پر مجبور کرے گا، اس لیے ہمیں یہ قانون گوارا نہیں. یونیفارم سول کوڈ کہتا ہے کہ گود لیا ہوا بچہ، نابالغ بچہ، ایڈاپٹ کیا ہوا بچہ حقیقی بچے کی طرح ہوگا. اسلام کہتا ہے نو، اس کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ ہے لیکن وہ نسلی اور حقیقی بیٹے کی طرح باپ کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ، حضرت زید بن حارثہ کو اپنے قریب کیا اور اتنا قریب کیا کہ گویا کہ منہ بولا بیٹا بنا لیا. صحابہ نے کہنا شروع کیا زید بن محمد، زید بن محمد. اللہ نے فرمایا نو، یہ غلط بات ہے، وہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں. لا تدعو ادعیاءکم ابناءکم، تم منہ بولے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ کے مت پکارو. اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تب صحابہ نے زید بن حارثہ کہنا شروع کیا. پتا چلا
پالک بچہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، یہ بات قرآن نے کہی ہے۔ آپ یونیفارم سول کوڈ میں لانا چاہتے ہیں کہ نہیں پالک بچہ حقیقی بچے کی طرح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مر گیا، کسی بچے کو گود لیا تو ساری جائیداد کا وارث وہ آدمی بن جائے گا، وہ بچہ بن جائے گا، اس کا بھائی بھتیجا بڑھو ہو جائے گا۔ ایک تو نہیں درجنوں مسائل پہ فرق پڑے گا۔ اس لیے UCC ہمیں ناقابل قبول ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے مرد کو طلاق کا اختیار ہے، عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عدت کا قانون ختم ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو 3 ماہ والی روکے رکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آج طلاق پڑھ کر شادی کر لیں، شریعت کہتی ہے حرام ہے نکاح کرنا، نکاح صحیح نہیں ہے۔ آپ کا قانون کہے گا کہ بالکل صحیح ہے، اللہ نے جس کو ناجائز کہا ہے مسلمانوں کے لیے آپ اس کو جائز کر رہے ہیں۔ اس لیے اس ملک کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، آدیواسی، میوزرم کا رہنے والا ہو یا قبائلی ہو، ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر آزادی ہے، عمل کرنے کی آزادی ہے۔ مسلم پرسنل لا پر مسلمانوں کو عمل کرنے کی آزادی کانسٹیٹیوشن سے حاصل ہے، جیسے ہندو کوڈ بل پر یہاں کے ہندو بھائیوں کو عمل کرنے کی آزادی کانسٹیٹیوشن سے ہے اور آرٹیکل نمبر 25 سے حاصل ہے۔ اس لیے ہم UCC کی مخالفت کرتے ہیں اور لا کمیشن آف انڈیا کو ہم یہ رائے دیتے ہیں اور دینا چاہیے اور بھیجوائیے کہ ہمیں UCC اس لیے قبول نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے مزاج کے خلاف ہے اور اس سے اس ملک کا فیوچر خراب ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ جائیے اور آپ بھڑک جائیں، آپ جنگ کیجیے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں تماشا دیکھیں گے، جب بستی خالی ہو جائے گی تب ہم جا کے گزر بسر کریں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں جن کے سامنے کتاب السیر اور کتاب المغازی غزوات کی ساری تاریخ ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہم اپنے دیش کے لیے بھی جان دینے کو عبادت سمجھتے ہیں تو اپنی جان دے کر ایمان بچاتے ہیں۔ ہم ایمان دے کر جان بچانے والے قطار نہیں ہیں، ہم جان دے کر ایمان بچانے والے مسلمان ہیں۔ اسی لیے تو ہم اپنے دیش کے رکشا میں جان بھی قربان کرنے کو شہادت سمجھتے ہیں۔ ہم ایمان لٹا کر جان بچانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں پھر ایک بار ادارہ کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی معاشرہ جلسے کی کمیٹی ہے وہ شروع میں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس پہ وہ قائم رہیں گے انشاءاللہ، تب جا کر انقلاب پیدا ہوگا اور آپ کی نیک نامی بھی ہوگی اور اللہ کی طرف سے اقبال بھی آپ سبوں کا بلند ہوگا انشاءاللہ۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔